میں نے اپنی بیوی کو دودھ میں زہر ڈال کر دیا اور کہا اسے پی لو، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت نفرت تھی۔ میری بیوی گھر والوں کی پسند تھی۔ میں جان چھڑانے کے لیے دودھ والے گلاس میں زہر ڈال کر دوستوں کے پاس آ گیا۔ میں اس کی موت کی خبر سننے کے لیے بڑا بے تاب تھا کہ اچانک اماں کے گھر سے کال آئی اور کہنے لگیں بیٹا جلدی گھر آ جاؤ، بہو کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا تو میری بیوی نے مرتے ہوئے ایسی بات بتائی کہ میری تو روح کانپ گئی کہ میری بیوی نے آج میری شادی کو تیسرا دن تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اترنے کا آج تیسرا دن ہے۔ مجھے اس شادی سے بالکل بھی خوشی نہیں تھی۔ مجھے ایک ایک لمحہ گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے میں شہر واپس جانے کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرے بوڑھے باپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی آئمہ سے میری مرضی کے بغیر ہی نکاح کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی تھی، گہرے سانولے رنگ کی، اوپر سے بالکل گنوار بھی۔ میں نے سامان باندھنا شروع کیا تو وہ میری منتیں کرنے لگی کہ اتنی جلدی واپس نہ جائیں۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ مجھے اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس چاہتا تھا کہ وہ منظر کہیں غائب ہو جائے۔ میں نے تو ابا کے کہنے پر کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، مگر میں نے اپنی نئی نویلی دلہن آئمہ سے کوئی رعایت نہ برتی اور صاف صاف کہہ دیا کہ اتنی جلدی واپس شہر جانے کا تو میرا ابھی ارادہ نہیں تھا، مگر میں تمہاری شکل سے بیزار ہو کر جا رہا ہوں۔ تمہاری ایک کالی سیاہ شکل مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر وہ ایک دم مرجھا سی گئی تھی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں تو وہ بھی مجھے روکنے آ گئے۔ ان کے سامنے تو میں ایک نہایت فرمانبردار بیٹا تھا۔ وہ تو دن رات میری شان میں قصیدے ہی پڑھتے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا دل میری کسی بات کی وجہ سے دکھے۔ میں نے کام کا بہانہ بنا کر ان سے رخصت طلب کی۔ ابا تو میرے مزید گرویدہ ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے محنتی بیٹے پر مزید فخر ہونے لگا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو آئمہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا۔ مجھے تو شہر کی رنگینیاں اپنی جانب بلاتی تھیں۔ شہر تو میں بذریعہ بس پہنچا تھا تاکہ میرے گاؤں والوں کو مجھ پر کسی قسم کا بھی شک نہ ہو، مگر بس اڈے پر میرے باڈی گارڈز بما میری مہنگی کار کے پہنچ چکے تھے۔ میرا کام بھی کچھ ایسا تھا کہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر کبھی میرے ابا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا کام کرتا ہے تو وہ تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ جہاں تک بیوی کی بات ہے تو مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ سیدھا خیالات والی، ہر رنگ و نور سے دور بیوی مجھے چاہیے ہی نہیں تھی۔ یہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور دل فریب اداؤں والی لڑکیاں میری دوست تھیں، تبھی تو مجھے گاؤں کی سامنے سی لڑکی ایک آنکھ نہ بائی تھی۔ شہر میں میرا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ بڑے بڑے اسمگلرز میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے علاقے کی طرف کوئی اسمگلر تو کیا، پولیس بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میں شہر کا ایک جانا پہچانا اور بڑا اسمگلر تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بیس بدل کر کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنا نیا شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ کالج کی کچی عمر کی معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو میں اپنے دام میں پھنسانے آیا تھا۔ اس عمر میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے والدین کا سہارا بنے، اپنے باپ کے کندھوں پر بڑا بوجھ ہلکا کر دے۔ میں اچھی خاصی رقم کی آفر کرتا تو بہت سے نوجوان میرے کارندے بن کر اسمگلنگ کا کام شروع کر دیتے تھے۔ میں بس میں سوار تھا جب ایک لڑکی میری سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز، اچھی خاصی اکھڑ مزاج لڑکی تھی۔ اس کا بستہ کافی خستہ حال تھا، شوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا خلیہ اس کی غربت کی داستان چیخ چیخ کر سناتا رہا۔ مجھے میرا نیا شکار مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس جیسی لڑکیوں کو پھنسانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایسی لڑکیاں غربت سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہا، تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو غصے سے بھڑک اٹھی اور مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہے، میں تم جیسے لفنگوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ لڑکیوں کو مخاطب کرنے کا بہانہ ہی رچا لیا ہے تم لوگوں نے۔ مجھے اس کی جرأت اچھی لگی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا
کہ یہ میرے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ میرے سامنے ایک دم میری ڈرپوک سی بیوی کا سراپا لہرا گیا تھا۔ میرے ہاتھوں منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز بس میں سوار ہوتا، اس لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ میں نے اپنے خاص بندوں کو اس کی جاسوسی پر بھی لگا دیا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی مکمل معلومات مل چکی تھی۔ وہ غریب سے لوگ تھے، 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے، بوڑھے ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی یعنی عائشہ کے کالج کا پتہ میں نے لگوا لیا تھا۔ میں کچھ دن جان بوجھ کر بس میں نہیں بیٹھا، مجھے سب کچھ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بے خبر تھا۔ اگلے ہی دن میں اس کے پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے پرنسپل کو کہہ دیا تھا کہ عائشہ کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ پرنسپل کا غصہ اور اکڑ تو میرے ساتھ کھڑی بڑی بڑی مونچھوں والے باڈی گارڈز کو دیکھ کر ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ نمبر لکھ کر میں وہاں سے اٹھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا جی بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کو کرنے لگا تھا۔ چند دن بہت مصروف تھے، میں عائشہ کو دیکھ نہ پایا تھا، مگر اس کا خیال برابر مجھے تنگ کرتا رہا۔ اچانک ایک دن عائشہ کی پرنسپل کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ عائشہ کی شادی ہو رہی ہے۔ میرا تو دل پر گھونسا پڑا تھا۔ پرسوں عائشہ کی رخصتی تھی، وہ پرنسپل سے چھٹیاں مانگنے آئی تھی۔ جب اس نے مجھے فوراً کال کر کے بتا دیا تھا، میں وہ غصے کے عجیب سے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تب اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو عائشہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت پر جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ عین اس کے نکاح کی شام کو میں نے اپنے بھروسے کے آدمی بھجوا کر عائشہ کو اس کے گھر سے اغوا کرا کے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سخت ہدایت دی تھی کہ لڑکی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت میرے ذمہ تھی۔ اس پر میں نے آنچ بھی نہ آنے دی۔ میرا دل عائشہ کو دیکھنے کے لیے مچلتا رہا، مگر میں نے بڑی مشکل سے خود کو مصلحت کے تحت روکا تھا۔ ایک دن اور ایک رات اپنے فارم ہاؤس پر رکھ کر اسے بحفاظت اس کے گھر واپس پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ جیسے معصوم میرے فارم ہاؤس پر آئی تھی، ویسے ہی پاکیزہ اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ عائشہ کے منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا ہے کہ تم ایک دن اور ایک رات باہر رہ کر آئی ہو، مجھے کیا معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس بات کا بھی کیا علم، شاید تم اپنی مرضی سے ہی گھر سے نکلی ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس معاملے کے بعد عائشہ بہت دل برداشتہ سی ہو گئی اور وہ سارا دن روتی رہی۔ بوڑھا باپ بیٹی کو دیکھ کر کڑتا ہے، جو میں چاہتا تھا وہی ہو گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ یوں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے آگے پیش رفت کر کے عائشہ کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ میں ہر کام بڑی پلاننگ کے ساتھ کرنے کا عادی تھا، تبھی تو آج تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کو بھی مجھ پر شک تھا، مگر وہ میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے قاصر تھے۔ خیر، میں عائشہ کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے عائشہ کے والد کے ساتھ تعلق بڑھا لیے تھے۔ سیدھا سادہ سا آدمی تھا، اسے اپنی طرف مائل کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے والد نے بتایا کہ ان کے گھر کا سارا خرچہ عائشہ کا منگیتر ہی کرتا تھا۔ گھر کا چولہا اسی لڑکے کے دم سے گرم ہوتا تھا۔ اب تو فاقوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کے والد کے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ عائشہ کے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھے۔ میری رسائی عائشہ کے گھر تک ہو گئی۔ میں پیسہ پانی کی طرح لٹا رہا تھا۔ عائشہ نے مجھے پہچان لیا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے کلام نہیں کرتی تھی، لیکن میری مسلسل مہربانیوں نے اس پر بھی اثر ڈالا۔ وہ میری شرافت کی قائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، لیکن میں نے کہا کہ انسان کو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی ان کے گھر جاتا، وہ مجھ سے چائے پانی کا خود پوچھتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں نے دوستی کر لی اور میں اسے گھمانے پارک لے جاتا، اچھے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، دنیا جہان کی چیزیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا، اور ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ عائشہ کا جھکاؤ بھی میری طرف ہی تھا۔ چھوٹے الفاظ میں اس نے اپنی چاہت کا اظہار مجھ سے کر دیا تھا۔